آپ جانتے ہیں کہ سورہ ملک جو ہم رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کا اصل میں مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں قبر میں عذاب نہ ہو اور اللہ تعالی ہمیں اس کا ثواب دے۔ لیکن کبھی آپ نے سورہ ملک کا معنی پڑھا ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے اور کیا بتا رہا ہے؟ تو آئیے آج ہم آپ کو اردو ترجمہ کے ساتھ بتائیں گے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے۔ سورہ ملک کا میننگ جو ہے اس کا سورہ ملک کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے بادشاہی۔ سورہ ملک کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، کائنات کی تخلیق، موت اور زندگی کا مقصد اور آخرت کی یاد بیان کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام الملک رکھا گیا ہے، یعنی وہ صورت جو اللہ کی بادشاہی اور اقتدار کو بیان کرتی ہے۔ تو چلیے آج اس صورت کا اردو ترجمہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بیان فرماتا ہے۔ ہر آیت کا ہم اردو ترجمہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا بیان فرماتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے تو دیکھ، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ مطلب کہ تو دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے کہ کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 آسمان تلا اوپر تلے بنائے ہیں، کیا تو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ وہ کیسے تھامے ہوئے ہیں؟ کوئی فرق بتا سکتا ہے؟ کوئی کمی نکال سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و خوار ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی، لیکن تو کمی نہیں نکال سکے گا۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے ماننے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ میں جلانے والا عذاب تیار کیا ہے، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری چیز ہے۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے دروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفع ہوں اور دور ہوں۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ مطلب کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ تم کوئی بھی گناہ کرو، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، میں سب کے بارے میں جانتا ہوں۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں نہیں جانوں جو میں نے تم سب کو پیدا کیا ہے اور میں بے خبر بھی رہوں تمہارے بارے میں؟ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پشت و متی کر دیا تاکہ تم ان کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کر کھڑے ہونا ہے۔ یعنی مطلب تمام کی زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں دے دی، لیکن ان کو استعمال کرتے وقت یہ مت بھولو کہ تمہیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، بلکہ ایک دن یہاں سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے جہاں تمہیں نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ لہٰذا یہاں کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں نہ دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے نہ لگے؟ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، لیکن بد اعمالیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ انسان کو قارون کی طرح زمین میں دھسا دیا جائے اور زمین تھرتھرانے لگے، جس کے نتیجے میں انسان زمین کے اندر اور زیادہ دھستا چلا جائے گا۔ یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے، پھر تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا آیا
था। क्या ये अपने ऊपर ये खुले हुए पर या समेटे कर उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखते? इन्हें अल्लाह रहमान ही हवा और फिजा में थामे हुए है, बेशक वो हर चीज उसकी निगाह में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम उन परिंदों को नहीं देखते जो पर खोल कर उड़ते हैं और फिर समेट कर बैठ जाते हैं? बेशक अल्लाह ताला ही इनको थामे हुए है। सिवाय अल्लाह के तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो सरासर धोखे ही में हैं। यानी काफिर लोग ये समझते हैं कि हमारे मन घड़त माबूद हमारी मदद करेंगे, वो खालिस धोखे में हैं। अगर अल्लाह ताला अपनी रोजी रोक ले तो बताओ कौन है जो फिर तुम्हें रोजी देगा? बल्कि काफिर तो सरकशी और बिदकने पर अड़ गए हैं। अच्छा, वो शख्स ज्यादा हिदायत वाला है जो अपने मुंह के बल ऊंधा होकर चले, या वो जो सीधा पैरों के बल राह रास्ते पर चला हो? कह दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए। तुम बहुत ही कम शुक्रगुजार करते हो। कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और इसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। काफिर पूछते हैं कि वो वादा कब जाहिर होगा अगर तुम सच्चे हो? काफिर लोग बार बार आखरत का मजाक उड़ाते हुए ये कहते थे कि अगर आखरत का अजाब सच है, बरहक है, तो क्यों देर हो रही है, क्यों नहीं आ जाता? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, मैं तो सिर्फ खुले तौर पर आगाह करने वाला हूँ। जब ये लोग इस वादे को करीब तर पालेंगे, इस वक्त इन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कह दिया जाएगा कि यही है जिसे तुम तलब क्या करते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिसे तुम मांगा करते थे ना कि वो अजाब कब आएगा, ये है वो अजाब जब तुम्हारे चेहरे भी बिगड़ जाएंगे। आप कह दीजिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप कह दीजिए, अच्छा अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह ताला हिलाक कर दे या हम पर रहम करे, बहरे सूरत ये तो बताओ कि काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? बहुत से काफिर ये कहते थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाएंगे तो उनका दिन खत्म हो जाएगा। वो उनकी वफात का इंतजार कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि वही रहमान है, हम तो इस पर ईमान ला चुके हैं और इसी पर हमारा भरोसा है। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में कौन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि अच्छा ये तो बताओ कि अगर तुम्हारे पीने का पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ पानी लाएगा? वीडियो को ख़त्म करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सवाब के पर्पज़ से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।